اس کا کرم کہ اس نے مبارک مہینہ ربیع الاول کا عطا فرمایا، اور خاص طور سے اس حساس عنوان پر جہاں جہاں بھی تمام مذہب اسلام کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی خطے سے یا کسی بھی ملک سے یا کسی بھی بستی سے یا کسی بھی شہر سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور اس حدیث کے تحت بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنے بھائیوں کا بھی ساتھ دیں، اپنے بھائیوں کے اوپر اگر ظلم ہو، چاہے وہ کسی ملک میں ہو یا کسی بھی زمین پر، کسی بھی خطے میں، کسی بھی شہر یا کسی بھی دیہات، کسی بھی گاؤں کے اندر ہو، بہرحال مسلمانوں کو اپنے آپ بھی ان مسلمانوں کے ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے، اور ظلم کو اللہ تبارک و تعالی برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ ظلم کسی کافر کی طرف سے ہو، چاہے وہ ظلم کسی مسلمان کی طرف سے ہو، چاہے وہ ظلم باشندگان ہند کی طرف سے ہو، چاہے وہ ظلم اسلامی حکومت یا ہندوستانی حکومت کی طرف سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بڑی قوموں کو، بڑی بڑی آبادیوں کو، بڑے بڑے قبیلے کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان قبیلوں کو، جب انہوں نے ظلم و زیادتیاں کی، جب انہوں نے کفاروں نے اسلام کے خلاف ظلم و زیادتیاں سازشیں شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ختم کر دیا۔ لہذا پتہ یہ چلتا ہے جب بھی کوئی اللہ کے قانون میں، اللہ کی شریعت میں، اللہ کی وحدانیت میں دخل اندازی کرتا ہے یا اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے، تو وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہتا، وہ اس دنیا سے، چاہے وہ بظاہر اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے یا کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو سلب کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر جب آئے تھے، اور آنے سے پہلے کا جو دور تھا، چاروں طرف کفر و ظلم، زیادتیاں اور دشمنیاں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں پر ظلم کرنا اور ایک انسان کو مظلوم بنا کر رکھنا، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اسلام کی شان نہیں، بلکہ یہ کسی اور مذہب کی شان ہو سکتی ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو تمام مذاہب کو یکساں نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان پر، کوئی انسانی حمیت پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کافر بھائی ہو، چاہے وہ عیسائی بھائی ہو، چاہے وہ یہودی بھائی ہو، چاہے وہ مسلم ہو، گویا کہ ہر انسان پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کو دیکھنے والا ہے، اور وہ ظلم آج ہم یہ سمجھیں کہ طاقت کے بلبوتے پہ، ہتھیاروں کے بلبوتے پہ، اسلحے کے بلبوتے پہ ہم مسلمانوں کو یا اسلامی زمینوں پر قبضہ کر سکیں گے، تو یاد رکھیے گا یہ بظاہر تو حالات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن کسی نہ کسی وقت اللہ تبارک و تعالی کے ان انسانوں کو، ان مسلمانوں کو فتح و نصرت ضرور ملے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے۔ اور یاد رکھیے گا، خود قرآن مقدس نے اعلان کیا وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ حق تو ہمیشہ بلند ہی رہتا ہے، آ کر ہی رہتا ہے، لیکن باطل تو گیا گزرا ہے، باطل تو مٹنے والا ہے۔ یہ بلبلے، یہ ظالمانہ سلوک کچھ دن کا باقی ہوتا ہے، اور ایک نہ ایک وقت ایسے اپنے پیروں سے پرال باندھ کر جس طریقے سے گھوڑی چمڑی والا اس ہندوستان سے گیا تھا، اسی طریقے سے یہ ظالم بھی اس دنیا سے نیست و نابود ہوں گے۔ یہ ضرور ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو ایک طرف یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى
اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے ایمان والے بھائیوں، اے ایمان والے مسلمانوں، چاہے وہ کسی بھی خطے کے رہنے والے ہو یا کسی بھی دیہات یا کسی بھی بستی یا کسی بھی گاؤں یا شہر کے رہنے والے ہو، سب کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ میں یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دوست نہ بنائیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ بالکل صاف اعلان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، چاہے وہ مسلمانوں کے ماننے والے ہوں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، سب کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی انسانیت کا ثبوت دیتے اور انسانیت کا ثبوت دے کر یہ بتاتے کہ جو لوگ حق پر کھڑے ہیں ان کے ساتھ میں ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں اسلحے نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہتھیار اور حکومتیں نہیں ہیں، لیکن کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ میں طاقت نہیں دی، اللہ کے نبی نے اصول بیان فرمایا، اگر ہاتھ میں کسی کے انسان کے طاقت نہیں دی تو زبان سے کہے، زبان میں بھی اگر طاقت نہیں دی تو برائی کو کم سے کم دل میں برا سمجھے۔ یہ پیارے نبی نے اصول بیان کر دیا، اور یہ اصول اب کے لیے نہیں بلکہ اب سے پہلے کے لیے بھی یہی اصول تھا، اور تا قیامت تک آنے والی زندگی جب تک اس دنیا کے اندر مسلمان یا انسان باقی رہیں گے، ہر ایک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اصول بیان کر دیا اور بتا دیا کہ اگر کہیں بھی برائی ہوتی ہوئی ہو، اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہوا ہو، اگر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہو یا کسی بھی قوم یا برادری کے خلاف ظلم ہو رہا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ میں طاقت نہیں تو زبان سے روکیں، زبان میں طاقت نہیں تو دل میں برا سوچیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے پس منظر کو بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتہ انه هو السمیع العلیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی اس آیت سے خطاب دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جس بارے میں بات کہنے چلا اس کا آپ کو بھی پتہ چلا، اشارتاً پتہ ضرور چل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک وقت تھا کہ آپ نے آسمان بالا کی سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد میں معراج کا سفر کیا، اور کہاں سے کیا تھا؟ یہی مسجد اقصی ہے۔ یہی مسجد اقصی یعنی فلسطین کا خطہ ہے، جو آج دنیا کی نگاہ میں، جو آج ظالموں کی نگاہ میں بہت چھوٹا سا ملک ہے، بہت چھوٹی سی آبادی اور بہت چھوٹا سا خطہ ہے، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اس زمین کے بارے میں بتایا، یہ وہ زمین ہے جو بہت بابرکت ہے، جو بہت مقدس ہے، جو بہت پاکیزہ ہے، اور یہ پاکیزہ کیوں نہ ہو، اس وجہ سے بھی پاکیزہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جس کو ہم بیت المقدس یعنی قبلہ اول کے نام سے جانتے ہیں، اور یہی قبلہ ہمارا سب سے پہلے رہا ہے، اور جس پر لڑائی ہے وہ دشمنان اسلام ہو یا ظالمانہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے ہوں،